انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق لازم ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ان کو حقوق اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے۔ نماز جب بھی پڑھی جائے گی وہ اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، روزہ جب بھی رکھا جائے گا وہ اللہ کے لیے رکھا جائے گا، زکوٰۃ جب بھی دی جائے گی وہ اللہ ہی کے لیے دی جائے گی، حج کیا جائے گا تو وہ عبادت سے ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا۔ یعنی جتنی عبادات کی قسمیں ہیں، جو عبادات سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اور بعض دوسری چیزیں حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جس طرح حقوق اللہ ہیں اسی طرح سے حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حق۔ تو بندوں کے حقوق ہر انسان کے اوپر دوسرے انسان چاہے وہ انسان باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، یہ تمام انسانی حقوق ہیں، انہی کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جو حقوق اللہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اگر ان میں کوئی آدمی کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، اور اگر بندہ معافی لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بندہ حقوق کے توڑنے کے بعد یا ان کو چھوڑ دینے کے بعد اس چیز کا اعتراف کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر غلطی پر نادم ہو کر یہ عہد کر لے کہ آئندہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو پہلا ہو چکا ہے اس کی قضا کر لے۔ جیسے نماز حقوق اللہ میں سے ہے، کسی آدمی نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں اور اس کو یاد بھی ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، یہ بات لازمی ہے کہ اللہ کے ہاں کل قیامت میں ایک ایک نماز کا حساب دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا کہ نماز فرض تھی کیوں نہیں پڑھی۔ ایسے ہی روزے فرض تھے جب نہیں رکھے تو ان کی جواب دہی ہوگی، ایسے ہی زکوٰۃ واجب بنتی تھی لیکن ادا نہیں کی تو جواب دہی ہوگی، یہ اللہ کے حقوق میں سے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، آئندہ کے لیے پورا عزم کرے اور حقوق اللہ کو نہ توڑے اور گزشتہ سے معافی بھی چاہے اور ان کی قضا بھی کرے، تو یہ اللہ سے متعلق حقوق ہے۔ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور یقینی طور پر جو بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے گویا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جس نے حقوق اللہ کو توڑا ہوگا، حقوق اللہ کو چھوڑا ہوگا، اور اس کے بعد سمجھ آنے پر اس کی قضا کرنی ہوگی اور کفارہ کی جگہ کفارہ ادا کیا ہوگا، اور اسی طرح سے اس کے بعد توبہ تائب ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ اور جو بندوں کے حقوق ہیں، آدمیوں کے ہیں، انسانوں کے ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، دوسرے حقوق ہیں، خدمت ہے، اطاعت ہے، تو یہ بندوں کے حق ہیں۔ جیسے اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، ایسے ہی ماں باپ کے اوپر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ جیسے ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے اوپر حقوق رہا کرتے ہیں، تو یہ بندوں کے حق ہیں۔ اور ان کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کے ساتھ غلطی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کو ستانے کا معاملہ کرتا ہے، یعنی اس کے حق کو پامال کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں فرما دیتے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ اپنے حقوق پہ تو قادر ہیں، معاف کرنے پر انہوں نے اختیار دے رکھا ہے، میں مجھ سے معافی چاہو گے معاف کر دوں، لیکن اپنے بندوں کے حقوق کے لیے اس نے ایک ضابطہ بنا کے رکھا ہے کہ جب کوئی بندے کا حق توڑے گا، جب تک میرا بندہ معاف نہیں کر دے گا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا، یہ اصول ہے۔ اس وجہ سے جو حقوق العباد انسان سے ترک ہو جاتے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے جو چیزیں یاد ہیں
ان میں جس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا اس سے معافی طلب کرتے ہیں. جیسے کسی کی کوئی چیز چوری کر لی تو چوری والی چیز لوٹائے بھی اور اس سے کہے بھی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے. کسی آدمی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو بےعزت کیا، کسی کا حق کھا لیا، تو کسی کو ناحق بےعزت کر دیا، اور کسی کی خدمت سے آنکھ چرا لی، ماں باپ کی، استاد کی، تو یہ حقوق ہیں. ان سے اگر پتہ چل گیا کہ یہ میں نے حقوق عدولی کی ہے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ اللہ سے بھی معافی مانگے اور بندے سے پہلے معافی مانگے. اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر بندہ معاف نہیں کرتا ہے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے تب تک. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ نے سے سوال کیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ خاموش ہو گئے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کا مفلس ہوا ہے جو دنیا میں بہت نیکیاں کمائے گا، بہت اچھے اعمال کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، اور آخرت میں اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ نیکیوں کی وجہ سے اس کی کمر جھک چکی ہوگی، لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کسی کے کوئی حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو گھوسا مارا ہوگا، اور کسی کی بے عزتی کی ہوگی، تو یہ حقوق ہیں. تو جب وہ حقوق والے مطالبہ کرنا شروع کریں گے تو وہاں تو کل قیامت میں بدلے میں مکے کے بدلے مکہ تو نہیں مارا جائے گا، پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں دیا جائے گا، تہمت کے بدلے تہمت لگا کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں تو پھر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں دنیا میں کسی کو تکلیف دی، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے دونوں کو، جس نے تکلیف دی ہوگی اس کے نیک اعمال میں سے اس کو دے دیا جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائے گی، اسی کی بقدر جس بقدر اس کا گناہ تھا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر ایسا ہو جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بالکل خالی رہ جائے گا، اور پھر جہنم میں اس کو جانا پڑے گا. اللہ معاف